کیونکہ جو ہارورڈ اسکول ہے اس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ عام طور پر 2 سے 6 سال کی عمر کے درمیان 5 سے 10% بچے ہکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اچھا جی. تو اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ گفتگو کے دوران بڑی مشکل سے اپنا جملہ مکمل کرتے ہیں اور اکثر اپنی بات جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ بولنا نہ پڑے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راحیلہ خاتون, اسپیچ تھراپسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بیسکلی کوئی بیماری ہے, ڈیزیز ہے, ڈس آرڈر ہے, یہ ہے کیا کہا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے بیماری تو نہیں ہے, ڈس آرڈر کہلا سکتا ہے. تو جیسے بولنے کے کئی مسائل ہوتے ہیں, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان میں جو اسٹیمرنگ ہے یا اسٹٹرنگ ہے یہ ایک ڈس آرڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے, ریزن ہے کوئی اس کی؟ دیکھیں اس کے تو کئی ریزن ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ریزنز ہوتے ہیں جس میں بچے کی لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے, جس میں بچہ زبان سیکھتا ہے, جیسے بولنا سیکھتا ہے. اس وقت وہ تتلاہٹ اور ہکلاہٹ دونوں کا شکار بعض بچے ہوتے ہیں, زیادہ تر نہیں ہوتے, لیکن عموماً تتلاہٹ ایک عام ہوتا ہے جو بچوں میں ہوتا ہے. ہکلاہٹ بھی ہوتی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اس میں سے نکل آتے ہیں, جو کہ وہ فلی 5 ایئر تک جب پہنچتے ہیں, 5 سال تک, تو ان کی جو ہے فلوئنسی آ جاتی ہے. لیکن جن بچوں میں مطلب جو اسٹیمرنگ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے, اگر وہ 3 مہینے سے زیادہ یعنی پرزسٹنٹلی اگر وہ 6 منتھ تک جو ہے وہ اسٹٹر کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس کا ڈیولپمنٹل جو اسٹٹرنگ ہے وہ اس میں اسٹیمرنگ میں کنورٹ ہو گیا. تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے, کن چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو اسٹیمرنگ پرابلم ہے کیا اس کی فیملی میں ہے, جینیٹک تو نہیں ہے. عموماً جیسے فادر کو ہے یا مدر کو ہے تو یہ ریزن بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اس لیے کہ بچوں کو وہ ماحول ملا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اسٹیمرنگ والی جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے نا گھر میں. تو پہلے تو ان کو فوکس کرنا پڑے گا کہ پیرنٹس میں سے کسی کو ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر بچہ جیسے اسکول جاتا ہے, اسکول میں جیسے بچے جو ہے نا ایک دوسرے سے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیمرنگ کو اڈاپٹ کر لیں. بعض اوقات کسی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے اچھے خاصے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نارملی ان کی گفتگو صحیح ہوتی ہے لیکن کسی ایک جگہ جا کے وہ اٹک جاتے ہیں, اسٹیمر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک وہ اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے. جیسے آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اکثر جو ہے نا جو بچے ہوتے ہیں ایگزامینیشن کا یا وائوا کا فوبیا ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اٹک کے یا وہ جب اس کنڈیشن سے وہ نکلتے ہیں یعنی اس سچویشن سے تو وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. لیکن جو اسٹیمرنگ ہوتی ہے وہ تو آل دا سچویشن جو ہے ان کو ایسے ہی وہ بولنا پڑتا ہے تو وہ ایک ڈس آرڈرز ہوتا ہے. اچھا کچھ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, ایون سنگر کچھ ایسے جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہکلاتے ہیں لیکن جب وہ گانا گاتے ہیں تو بڑے فلو میں بڑا خوبصورت گانا گاتے ہیں. تو یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں بولتے ہم اچانک ہے, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جو ہے بولنا کیا ہے, اور جو گانے ہوتے ہیں اس کے بول آپ جو ہے نا اس کو یاد کرتے ہیں, وہ ایک لے میں ہوتا ہے. اور جو نہیں میموری کا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نا بول جو ہوتے ہیں نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے یہ بولنا ہے, اس کے یہ بولنا ہے. اب بچے پوئمز وغیرہ اگر پڑھے جو اسٹیمرنگ والے کرتے ہیں وہ اس میں نہیں اٹکیں گے. جتنی پریکٹس کریں گے کیا اتنا بہتر ہوگا بولنے کی. بالکل ایگزیکٹلی. جو اسٹیمر کرتے ہیں وہ اگر پریکٹس کریں, جیسے فار ایگزامپل کوئی ایکٹر ہے اگر وہ ڈائلاگ بار بار اس کی پریکٹس کرے گا تو وہ اپنے اس میں نہیں اٹکے گا. پیرنٹس کو بہت پیشنٹ ہونا چاہیے. تو گھر میں کیسے پھر ان کے ساتھ بات چیت رکھیں؟ دیکھیے اول تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیرنٹ کا جو وہ ہوتا ہے اسٹائل ہوتا ہے, وے آف کمیونیکیشن کا, وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی تیزی میں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو وہ ہوتا ہے فیکٹر وہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بڑا فاسٹ وے میں بچوں سے بات کرتے ہیں, اور جب وہ فاسٹ وے میں جو کہ بچہ جو ہے اس کے یہ اسپیچ میکینزم جو ہوتا ہے نا وہ اتنا میچور نہیں ہوتا, اور وہ اپنے پیرنٹس کے جو اسٹائل کو ظاہر بچہ اپنے بڑوں سے ہر چیز پک کرتا ہے تو اس فاسٹنس کو پک کرنے کے لیے وہ جب وہ جلدی بولتا ہے تو اس میں وہ اٹک جاتا ہے. اب وہ جو اٹکنا اس کا جو بار بار ہوگا تو وہ پھر اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پیرنٹس کو یہ کرنا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان کا اسٹائل کیا ہے, کتنا وہ فاسٹ وے میں بول رہے ہیں اس کو وہ ریڈیوس کریں. دوسری بات یہ کہ بڑا پیسفلی یعنی کہ سافٹ فلی جو ہے نا پاز دے کے بات کریں تاکہ وہ اسی طریقے سے ساتھ بٹھا کے بچے سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بنا کے اس کی بات سنیں اور اس کو اس کی بات کمپلیٹ کرنے دیں.
پھر آپ اپنی بات کہیں. جی بالکل, اس کو انٹرپٹ نہیں کریں. جیسے اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرپشن کرتے ہیں بچے کے, ایسے نہیں ایسے بولو, آرام سے بولو, یوں کرو, تو بچہ جو ہے وہ پریشر میں اور آ جاتا ہے, اس سے اس کی اسٹیمرنگ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ انڈائریکٹ وے میں بچے کی کریکشن کریں گے کہ بچے کو فیل بھی نہیں ہوگا, تو بچہ بڑا اسموتھلی آرام سے بڑا ریلیکس ہو کے اپنی بات بتائے. اچھا, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا آج حد سے زیادہ یوز ہے, کہ یعنی کہ 6 ماہ کا بچہ نہیں ہوا تھا, ایون اس سے بھی پہلے اس کو ہم موبائل فون دے دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی یہ جو ڈیولپمنٹل جو ایج آپ کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ رکاوٹ ڈالتا ہے آپ کی اسپیچ سے لے کے باقی چیزوں کو لے کے, اس میں ایشوز آتے ہیں. دیکھیے ابھی ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ہے نا موبائل سے جو ہے نا اسٹیمرنگ ہو سکتی ہے, موبائل سے لینگویج ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. جیسے آٹزم کا ہے, آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے موبائل سے, تو وہ ایک الگ ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. جو اسٹیمرنگ والی وہ ہوتی ہے وہ ڈسفلوئنسی کہلاتی ہے, کہ آپ کی بات میں روانی نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, پرولونگیشن, کھینچ کے بولتے ہیں, بروکن ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جو ایک تسلسل نہیں ہوتی بات چیت میں. اگر کوئی ایک میچور ایج میں آ چکا ہے, بچپن میں اس کا یہ پرابلم سالو نہیں ہوا, تو کیا اب اگر وہ تھیراپی کروا سکیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کو؟ مطلب جو بڑے ایج کے وہ ہوتے ہیں, دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ ہو کہ اس کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں, ریگولرلی سیشن لے, اور جو تھراپسٹ اس کو جو مینجمنٹ بتا رہی ہیں اس چیز کو اگر وہ کریں, مینیج صحیح طرح سے کرے, تو اس کی اسٹیمرنگ میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ.